بسم اللہ الرحمن الرحیم آباب ذی وقار جملہ عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے فارسی قاعدہ کا سبق نمبر 5 فعل ماضی قریب بنانے کا طریقہ اور مختلف مصادر کا تلفظ، ان کے معنی کی شناخت اور لکھنے پڑھنے کا طریقہ سیکھا۔ ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے۔ ماضی قریب وہ فعل ہے جس میں قریب کے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، گزرے ہوئے قریب کے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ ماضی مطلق کے آخر میں ہے است زیادہ کر کے ماضی بناتے ہیں۔ ماضی قریب جیسے پرورد سے پروردہ است، چشیدن مصدر سے چشیدہ است، خفتن مصدر سے خفتہ است، رسیدن سے رسیدہ است، شناختن شناختن سے شناختہ است، فرستادن سے فرستادہ است، گریختن سے گریختہ است۔ اور ماضی قریب مجہول، وہ ماضی قریب مجہول جو ہے وہ ماضی مطلق مجہول سے بنتی ہے۔ چشیدہ شداست، خفتہ شداست، رسیدہ شداست، شناختہ شداست، فرستادہ شداست، پروردہ شداست۔ اب یہ انہوں نے سوال جواب دیے ہیں، ان کو ذرا آپ دیکھیے، ماضی مطلق اور ماضی قریب میں کیا فرق ہے۔ یقیناً اس کا آسان جواب یہ ہے کہ جب کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں ہونا مطلق پایا جائے تو ماضی مطلق ہے، اور قریب کے قید کے ساتھ ہو تو وہ ماضی قریب ہے۔ یعنی ماضی مطلق وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، اور ماضی قریب وہ ہے جیسے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کو نہ سمجھا جائے۔ اب ماضی قریب بنانے کا قاعدہ تو یہی ہے جو آپ نے ابھی پڑھا کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہے است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں۔ آوردہ شدہ ای کیا صیغہ ہے، تو آپ نے شدہ ای سے پہچان لینا ہے کہ یہ ماضی قریب مجہول واحد حاضر کا صیغہ ہے، اور آوردن کا معنی ہے چونکہ لانا تو معنی ہوگا تو لایا گیا ہے، تو ابھی لایا گیا ہے۔ میں نے کہا ہے، میں نے کہا ہے، گفتہ ام آمرزیدہ شدہ اند کا ترجمہ کریں۔ اب آپ کو بتا رہے کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے اور ماضی قریب مجہول کا صیغہ ہے۔ آمرزیدن کا معنی بخشنا تو معنی ہوگا وہ سب ابھی بخشے گئے، وہ نوازے گئے ہیں۔ نواختہ شدہ اند خواندہ عید، عید بتا رہے کہ یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، اور شد اس میں نہیں ہے تو بتا رہے کہ ماضی قریب معروف کا صیغہ ہے۔ معنی کیا ہے، تم نے بھی پڑھا ہے، تم سب نے بھی پڑھا ہے، ہم نے نہیں سنا ہے۔ اب نہیں بتا رہے کہ یہ منفی کا صیغہ ہے۔ اور شنیدن سننا، نہ شنیدہ ایم، کیونکہ ہے سے یہ ماضی قریب کی علامت لیتے ہیں، نہ شنیدہ ایم۔ کوئی ایسا صیغہ آ جاتا ہے کہ جس مصدر کا معنی آپ کو نہیں پتہ ہوتا، تو آخر میں الف سے لے کر یا تک حروف تہجی کی ترتیب پہ، یہ آپ دیکھیں صفحہ نمبر 28 تا 48، آختن تلوار کھینچنا، الف سے لے کر یا یافتن تک انہوں نے مختلف مصادر بمائے اردو ترجمہ دیے ہیں۔ بلکہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں تر المصادر کے نام سے ایک ایسا رسالہ تیار ہو جائے جس میں 4 ٹیبل بنے ہوں، فارسی اسی ترتیب سے اردو ترجمہ کے ساتھ، اور آگے ان کا عربی اور انگلش میں بھی مصدر لکھ دیا جائے، تاکہ بنیادی طالب علم کے لیے 4 زبانوں میں ایک بہترین قاعدہ تیار ہو جائے تر المصادر کے نام سے۔ یہ گزارش میں نے نبی اعلیٰ حضرت محمد جواد رضا خان قادری ان سے بھی کر رکھی ہے، اور ڈاکٹر محمد ضیاء الحق چوہان رضوی ان سے بھی کر رکھی ہے۔ اللہ جس کو ہمت دے یہ کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔